الحمد للہ الذي ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی ادب احترام خلوص و محبت کے ساتھ انتہائی توجہ انعماق کے ساتھ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ ہفتہ واری روح پرور سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، آج کا یہ خصوصی عنوان حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور اللہ کے دین کی راہ میں آپ کی قربانیاں۔ یوں تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 18 ذی الحجہ یہ آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی یہ محفل مخصوص منعقد کی گئی۔ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے معمولات میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا ذکر جمیل کرتے رہتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار صحابہ اکرام میں خلفائے راشدین اور کئی اجلہ اولیاء کاملین بزرگان دین، جن کے تذکرے سے کتب تاریخ بھری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کی سوانح حیات بیان کرنے اور ان کا تذکرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ میں خاص طور پر اس اعتراض کا جواب پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ایک بڑا ہی بھونڈا اعتراض کیا ہے کہ یہ جو مختلف مواقع پر کسی کا تذکرہ خاص طور پر کرنا، کسی ولی کا، کسی صحابی کا، کسی خلیفہ کا، کیا ضروری ہے؟ یہ تو ایک شخصیت پرستی ہو گئی۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، ان کے ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے لیے الزامی طور پر یہی جواب کافی ہے
کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اپنا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ قرآن کریم میں دیکھیں، بڑی ہی عظمت بیان کی گئی، بڑی شان بیان کی گئی اللہ کے محبوب بندوں کی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہاں کیوں ذکر کیا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے اور وہ بھی بڑی شان کے ساتھ؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ کون ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اصل یہاں خاص مقصد یہ ہے کہ بندے صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ اللہ کے بندے صراط مستقیم پر، جو سب سے سیدھا راستہ ہے اور وہی اللہ کا راستہ ہے اور وہی جنت کا راستہ ہے، اسی صراط مستقیم پر چلنے لگیں، یہ اصل مقصد ہے۔ اور صراط مستقیم پر چلنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے صراط مستقیم پر گامزن ہیں، تو انہی کے راستے پر چلنے کی ہم دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ دعا ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم ایسی دعا کرو صراط مستقیم پر چلنے کی۔ تو صراط مستقیم پر چلنا یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی کا راز ہے، اور اسی میں آخرت کی نجات بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے کیا قرآن کافی نہیں؟ قرآن بھی تو ہدایت کا سامان ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہی قرآن جو سب سے سیدھی راہ بتاتا ہے۔ تو قرآن کافی کیوں نہیں ہے؟ صراط مستقیم پر ہم چل سکتے قرآن کریم کی روشنی میں، تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، جب تک وہ اللہ کے محبوب بندوں کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، وہ صراط مستقیم پر پوری طرح سے چل نہیں سکتا۔ خالص قرآن کریم کا مطالعہ کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، یا قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بھی صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو اس کے لیے انتہائی دشوار ہے، بلکہ بسا اوقات تو وہ شیطان کے نرغے میں آ جاتا ہے اور قرآنی آیات کا غلط مفہوم اور غلط ترجمہ، غلط معنی بتا کر خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں چلنے والا آپ نے دیکھا کہ کبھی وہ بھی گمراہیت کے راستے پر چل گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، سورہ لقمان کی آیت۔ اتباع کر اس کی جو مجھ تک رجوع لایا، واتبع اتباع کر، پیچھے چل، سبیل راستہ، من اناب الیہ جو مجھ تک رجوع لایا۔ اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ خالص قرآن مکمل طور پر بندے کو منزل تک نہیں پہنچا پائے گا، بلکہ قرآن کریم بھی سامنے ہو
اور اللہ کے محبوب بندوں کی زندگی بھی سامنے ہو، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے دامن سے وابستہ ہو، پھر وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا قدس روح یوں عرض کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جو یہ سراغ لے کے چلے وہ نہیں بہک سکتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی اہم بات اعلی حضرت نے پیش فرمائی ہے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اللہ کے محبوب بندوں کے نقش قدم کو ہی آپ نے راہ خدا فرمایا، اور وہی صراط مستقیم۔ اسی لیے ہم بارہا اپنی محفلوں میں اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر جمیل کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذکر جمیل سے ہمارے ایمان کو تازگی حاصل ہوتی ہے، روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور سب سے عظیم بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آئیے اسی تصور کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جانثار صحابہ میں، خلفائے راشدین میں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے چند گوشے سماعت فرمائیں۔ وقت تو اتنا نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ کو پیش کر سکوں، میرا خیال پونے 12 تک اپنا خطاب ختم ہوگا۔ صرف اور صرف 30 منٹ کے اندر آپ کی حیات طیبہ کے 2 اہم گوشے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ راہ اسلام میں، اللہ کے دین کی راہ میں جو آپ کی قربانیاں ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمیں بھی جذبہ حاصل ہو کہ ہم اللہ کی دین کی خدمت کیسے کریں۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ یوں تو کئی نسبتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ ایک تو صحابی رسول ہونے کی نسبت ہے، صحابی رسول ہونا ویسے ہی ایک بڑا شرف ہے، جن کو صحابیت کا درجہ مل گیا وہ ایک بڑا ہی عظیم رتبہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، غیر صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر سونا خیرات کرے تو وہ میرے صحابی کے مٹھی بھر جو صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صحابی کا اتنا درجہ، یعنی ان کے عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت دی کہ اگر کوئی غیر صحابی احد پہاڑ برابر سونا خیرات کرے، سونا، اور احد پہاڑ اس کی کتنی مقدار ہے، مگر حضور فرماتے ہیں میرے صحابی ایک مٹھی بھر، اور وہ بھی سونا نہیں، جو وہ خیرات کرے، ان کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں امتی عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کتنے بڑے بیوقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ امتی اگر عمل زیادہ کرے تو نبی کے عمل سے بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ دیوبندیوں کا نظریہ ہے جو کتابوں میں لکھ کر کے شائع بھی کیا، اور طرح طرح کی اس پر تعویلیں بھی کر رہے ہیں۔ امتی نبی کے عمل کے سے بڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں، بلکہ نبی کے ایک معمولی یا نبی کے ایک سجدے کے برابر بھی کوئی عمل نہیں ہو سکتا، نبی کے کسی عمل کے کروڑویں درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ جب صحابی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے عمل کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک بڑی عظیم تاکید فرمائی کہ ان کا درجہ بلند ہے۔ تو صحابیت یہ ایک شرف ہے، ایک عظیم رتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحابیت کے لیے منتخب فرمایا، یقیناً وہ اللہ کے منتخب شدہ بندے ہیں اور اللہ نے انہیں بہت ہی عظیم رتبہ عطا فرمایا۔ اس نظریے سے ہر صحابی ہمارے سروں کے تاج ہیں، قابل احترام ہیں۔ ان میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں توہین اور گستاخی یہ بالکل ہی درست نہیں ہے، بلکہ معاذ اللہ گمراہیت کا سبب ہے اور وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ دوسری عظیم نسبت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو حاصل ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتے میں بھانجے بھی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نانی ہیں، تو آپ بھانجے ہوئے یعنی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے، تو بھانجے ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ اور تیسری ایک عظیم نسبت کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، بلکہ صرف ایک نہیں بلکہ دو حضور کی شہزادیوں کو آپ کے نکاح میں آنے کا شرف حاصل رہا، ایک کے بعد دیگرے، اسی لیے آپ کا لقب بھی ذوالنورین ہے۔ ذوالنورین کے مطلب دو نور والے۔ اعلیٰ حضرت اسی منظر کو پیش کرتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا نور ہیں اور ان کی شہزادی بھی سراپا نور ہیں، تو دو دو نور آپ کی زوجیت میں، آپ کے نکاح میں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے۔ اور ایک مزید شرف جو آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان بھی ہے، جس کو میں نے قرآن کریم کی آیت کے طور پر تلاوت بھی کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑا عظیم شرف عطا فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، کہ حضرت عثمان غنی جبکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کی بیعت لے رہے تھے، اس وقت ظاہری طور پر حضرت عثمان حضور کے سامنے موجود نہیں تھے، مکہ میں تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اپنے صحابہ، اس وقت تقریباً 1400 صحابہ تھے، اور ان سے حضور نے فرمایا کہ آپ لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کر لو، تو سارے صحابہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کہاں پر واقع ہوا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پر، جہاں پر ایک صلح ہوئی تھی، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ عمرہ کے ارادے سے جا رہے ہیں، لیکن حدیبیہ کے مقام پر قریش نے آ کر کے آپ کو روک دیا کہ اس سال آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام فرمایا حدیبیہ کے مقام پر، اور وہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجویز یہ پیش فرمائی کہ عثمان کو بھیجا جائے گا، حضرت عثمان جا کر کے قریش سے بات کریں گے، اہل مکہ سے بات کریں گے کہ ہو سکتا ہو ان کی بات کو سن کر کے وہ ہمیں عمرہ کی اجازت دے دیں۔ تو حضور نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا۔ یہاں بھی ایک خاص نقطہ عرض کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں۔ تاریخ کے آئینے میں ایک بڑا ہی عظیم نقطہ ہے کہ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدین کو ایک بڑا عظیم پیغام دیا کہ جب کبھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے تو وہاں اس شخصیت کو اہمیت دی جاتی ہے جو مقابل میں دشمن کی نظر میں جس کی اہمیت زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جہاں پر قیام کیے تو اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ حضرت عثمان غنی کا انتخاب اس لیے فرمایا کہ حضور جانتے تھے کہ حضرت عثمان کی عزت اہل مکہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہے، تو حضرت عثمان کی بات کو مان جائیں، ہو سکتا ہو ان کے کہنے پر وہ تیار ہو جائیں اور ہمیں عمرہ کی اجازت ملے۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا۔ اور جب حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں جیسے ہی آپ پہنچے خانہ کعبہ سامنے ہے۔ یہاں بھی ایک ایمانی نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے ایمان کا امتحان۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مکہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور حضرت عثمان مکہ پہنچ گئے، سامنے خانہ کعبہ ہے، تو اہل مکہ نے آپ کا استقبال بھی کیا اور کہا آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، آپ عمرہ کر لیجئے، لیکن ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایمانی جواب سنو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایمانی جواب یہ تھا کہ عثمان کو یہ گوارا نہیں کہ میرے آقا عمرہ نہ کریں اور ان کا غلام عمرہ کر لے، کیونکہ حضور کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، وہاں روک دیے ہیں، اور ادھر حضرت عثمان غنی آئے تو اہل مکہ قریش کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت عمرہ نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، چاہتے تو سامنے خانہ کعبہ ہے طواف کر لیتے، ایک عظیم عبادت ادا ہو جاتی، مگر ان کا ایمان اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کا موقع نہیں مل رہا ہے اور میں کر لوں، آپ نے طواف نہیں کیا۔ تو یہ تمام اہل ایمان کو ایک بڑا پیغام ہے کہ پہلے آقا کی محبت ہے، اس کے بعد عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت بھی اسی صورت میں مقبول ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں ہوگی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں۔ ادھر پھر ایک افواہ اٹھی، شیطان کی طرف سے افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، یہ افواہ پھیلی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت صحابہ کے سامنے فرمایا کہ عثمان کو ابھی شہید نہیں کیا گیا ہے، عثمان زندہ موجود ہیں۔ یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ حدیبیہ کے مقام پر بیٹھ کر کے بتا رہے ہیں کہ عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ حیات میں ہیں، ابھی زندہ ہیں۔ اور دوسری چیز بالکل قریب آ جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جتنے صحابہ ساتھ میں موجود تھے ان سب کو قریب بلایا اور اعلان فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تو سب نے بیعت کی۔ یہ سلسلہ بیعت اسی طرز پر، اسی دلیل کی بنیاد پر آج بھی جاری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ بیعت پیری مریدی یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بیعت فرمائی، لیکن وہ بیعت کا انداز کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے صحابہ ہاتھ رکھے، ایک کے بعد دیگرے، ایک کے اوپر ایک ہاتھ، سب کے ہاتھ ایک کے اوپر اس طرح سے، اور سب کے اوپر حضور کا ہاتھ ہے، سب ہاتھ نیچے ہیں یعنی صحابہ کے ہاتھ اور سب کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ سب کے اوپر تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یوں تذکرہ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم، ید کا معنی ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ میرے حبیب کا جو دست شفقت ہے وہ اللہ کے دست قدرت کے مشابہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کا جلوہ اس میں موجود ہے، لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہاں اگرچہ مفسرین کرام اس کو آیات متشابہات میں شمار فرماتے ہیں، آیات متشابہات کا معنی مطلب یہ ہے کہ اس کا ظاہری مفہوم نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کی جو مراد ہے وہ اللہ بہتر جانے، اللہ کے رسول جانے۔ تعبیر کے لیے صرف یہ کہا جاتا ہے اللہ کا دست قدرت، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت، کیونکہ حدیث پاک میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج میں جب میں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا تو رب تبارک تعالیٰ کے دست قدرت کو میں نے اپنے شانوں پر محسوس کیا۔ تو دست قدرت کا یہ تعبیر کے لیے ہے، حقیقت میں وہاں اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ بیعت لے رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب سے اوپر ہے۔ اب اس وقت حضرت عثمان وہاں پر موجود نہیں تھے، دوسرا ہاتھ حضور نے رکھا اپنے ہی ہاتھ پر اور فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ ایک بڑا شرف آپ کو حاصل رہا،
اس لیے کہ سارے صحابہ اپنا ہاتھ نیچے رکھ کر کے حضور کی بیعت لے رہے ہیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت خود حضور لے رہے ہیں اپنا دست مبارک رکھ کر کے، اور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ گویا ایک ہاتھ حضور نے اپنا رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت عثمان کی طرف نسبت کر دی، تو فرماتے ہیں ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اسی لیے محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ لیے بڑا شرف ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ فرمایا، اور قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی سورہ فتح کے اندر یوں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت لے رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہیں، وہ اللہ کی بیعت لے رہے ہیں۔ تو وہ سارے صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھے ہیں اور حضور کی بیعت لے رہے ہیں، مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر ھذہ ید عثمان فرما کر اس بات کی عظیم نشاندہی فرمائی کہ حضرت عثمان غنی اللہ کی بیعت لے رہے ہیں، جبکہ وہاں موجود نہیں ہیں، مکہ میں ہیں، اور حضرت عثمان غنی کو بیعت میں شامل کر لیا گیا۔ اسی لیے اس بیعت کو نام دیا گیا ہے بیعت رضوان۔ تاریخ اسلام میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو بیعت رضوان کا تذکرہ ملے گا۔ یہ بیعت رضوان وہی بیعت ہے جو حدیبیہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کی بیعت لی تھی، اور اسی بیعت کی سنت ادا کرنے کے لیے یہ سلسلہ بیعت آج بھی جاری ہے۔ جو اپنے مرشد سے، پیر کامل سے جو بیعت لی جاتی ہے، جس کو پیری مریدی یہاں عرف میں کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بیعت کا ایک تصور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے لی تھی، تو اسی بیعت کی سنت ادا کرتے ہوئے آج بھی مشائخ طریقت کے دست شفقت سے بیعت لی جاتی ہے، اور یقیناً یہ بیعت کا سلسلہ متصل ہونے کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض انہی مشائخ طریقت کے ذریعے مریدوں تک پہنچتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں یہ خاص جو شرف ہے یہ بھی قابل دید ہے، قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی شرف آپ کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک خاص شرف یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیعت رضوان میں اس طور پر شریک ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان غنی کا ہاتھ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل یوں تو بہت سارے ہیں، وقت میں گنجائش نہیں کہ اور مزید عرض کر سکوں آپ کی خدمات جلیلہ پر کچھ گفتگو، اس لیے تاکہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کی راہ میں خدمت کرنے کا جذبہ حاصل ہو سکے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت پورے عالم میں مشہور ہے۔ سخاوت عثمانی، یعنی جب بھی حضرت عثمان غنی کا ذکر آتا ہے تو فوراً توجہ جاتی ہے سخاوت کی طرف، یا سخاوت کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی کا نام آتا ہے، کیونکہ سخاوت آپ کی اس قدر تھی کہ اللہ اکبر، کبھی آپ نے اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خدمت میں دینے میں کبھی دریغ نہیں کیا، کبھی پیچھے نہ رہے، ہمیشہ آگے ہی رہے۔ وہ منظر بڑا ہی پر لطف نظر آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے سامنے فرمایا، جنگ تبوک کے لیے جانے کے وقت تنگی کا حال تھا، اس وقت بڑی تنگی تھی اور ضرورت زیادہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ 100 اونٹ معمولی نہیں ہے۔ آج اگر کسی کے پاس 100 بکریاں ہوں اور ان سے کہا جائے کہ 1-2 بکریاں اللہ کی راہ میں دے دو تو جلدی نہیں دیں گے، نہیں، اس کے تھوڑے پیسے لے لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے حضور نے نہیں فرمایا کہ اتنا دو، بلکہ خود اپنے دل سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے، کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے؟
پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں، 200 اونٹ پیش کر دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں پیش کرے؟ پھر فوراً حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اور 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یعنی حضور جب جب کھڑے ہو رہے ہیں حضرت عثمان غنی لٹاتے نظر آ رہے ہیں۔ اب حضور سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے اور ممبر پر جھومتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا آج سے عثمان کو کوئی چیز ضرر رساں نہیں ہوگی، کوئی چیز ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی، ان کا کوئی عمل ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں جبکہ تنگی کا حال ہے، اس وقت لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے، 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ کتنی عظیم سخاوت ہے۔ اور ایسے ہی آپ کی سخاوت کا انداز یہ تھا کہ آپ دکھاوے کے لیے یا اپنے چرچا کے لیے یا لوگوں میں بتانے کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے۔ آج ایک خاص بات اسی کے ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، صدقات وغیرہ کرتے ہیں، مگر صدقہ باطل کر دیتے ہیں، صدقے کو باطل کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر یا ایذا تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو۔ صدقہ تم نے دیا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، تو اللہ کی رضا ہی کے لیے دو۔ یہاں بالمن والاذی جو قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یہاں ایک خاص چیز کی طرف توجہ ہے، وہ یہ ہے، توجہ دلانی مقصود ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ صدقہ دے کر مدد کر کے احسان جتاتے ہیں، ارے میں نے دے دیا تب تو تمہاری حیثیت بن گئی، ورنہ تیری اوقات کیا تھی؟ ایسا کبھی کبھی بولتے ہیں، تمہاری اوقات کیا تھی؟ کبھی کبھی رشتہ دار میں کوئی اگر پریشان حال رہے، غریب ہیں، ان کی مدد کر دیے، اب اللہ نے ان کو اچھی حالت عطا فرمائی تو اب اس کو یاد دلاتے ہیں تمہاری کیا حیثیت تھی، تمہاری کیا اوقات تھی، میں نے دیا تب تو تمہارے پاس اتنی دولت آ گئی۔ یہ احسان جتانا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، احسان جتانے والا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے اپنے صدقے کو احسان جتا کر باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، صدقہ کرو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی لیے جو مثل مشہور ہے اس کو لوگوں نے کچھ دوسرے معنی میں لے لیا ہے۔ مثل جو مشہور ہے نیکی کر دریا میں ڈال، وہ اسی مقصد سے ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال مطلب یعنی آپ نیکی کر کے بھول جاؤ، اسے یاد بھی نہ رکھو کہ میں نے ان کے ساتھ احسان کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے، کیونکہ جب یاد رکھو گے تو پھر کبھی نہ کبھی وہ زبان پہ آ جاتا ہے، بھول جاؤ اسے۔ اور اگر کسی کے ساتھ احسان کرو تو پھر امید بھی نہ رکھو کہ اس سے مجھے واپس کچھ ملے، اس سے ریٹرن کچھ ملے، یہ بھی ہماری مدد کرے، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایذا بھی نہ دو، ایذا یعنی تکلیف پہنچانا۔ تو یہاں احسان جتانے میں ایذا میں دونوں میں ربط اور تعلق ہے، کیونکہ آدمی یا تو احسان جتاتا ہے تو سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، احسان جتاتا ہے تو ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر احسان جتاتے ہوئے کوئی ایسا جملہ اگر کہہ دیا جو اس کے دل پہ لگ جائے تو یہ ایذا ہے، یہ تکلیف ہے۔ تو کسی کو صدقہ دے کر، کسی کی مدد کر کے، کسی کی پریشانی دور کر کے اس پر احسان نہ جتاؤ اور اسے ایذا نہ دو، ورنہ تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے، عالم یہ ہے کہ کئی صحابہ کی آپ نے مدد فرمائی ہے، کئی صحابہ کی مدد فرمائی ہے، یہاں تک کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شادی کے موقع پر آپ کو جو ضرورت تھی اس وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ کئی واقعات ہیں، کئی صحابہ کی آپ نے مدد فرمائی ہے۔ تو یوں تو اللہ کے دین کی راہ میں آپ لٹاتے رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ ان کو ضرورت ہے تو ان کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ سیدھے گھر تک پہنچا دیتے تھے۔ آج کل کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ مجھ سے آ کے پوچھے گا تو میں اس کو دوں گا، انتظار کرتے ہیں کہ آ کے مجھ سے پوچھے گا تو میرا کالر ٹائٹ ہو جائے گا، میری شان بڑھ جائے گی۔ انتظار نہ کرو،
اگر پتہ چل جائے تو فوراً اس تک پہنچا دو، اسے خبر بھی نہ ہو کہ آپ نے پہنچایا ہے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اس سے تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان یہی تھی کہ سخاوت تو سخاوت، لیکن کسی پریشان حال کی مدد کے لیے آپ کا انداز اس طرح سے ہوتا تھا کہ کبھی سامنے والے کو احساس بھی نہ ہو۔ لیکن یہاں کمال کی بات یہ ہے، یہ جو جس پر آج ہمیں خاص توجہ کرنی ہے، کہ یوں تو صدقات تو اکثر کرتے بھی ہیں تھوڑا بہت، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی پاک کا عالم یہ تھا، اپنے لیے بہت کم استعمال کرتے تھے اور بچا کر کے دوسروں کی مدد کے لیے پیش کرتے تھے۔ آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ تھی کہ میں اگر اپنے لیے کم خرچ کروں گا تو جو بچے گا وہ اللہ کے دین کی راہ میں کام آ جائے گا۔ آج ہمارا نظریہ الٹا ہے، پہلے اپنا خرچ پورا ہونا چاہیے، 1 لاکھ روپے کا موبائل چاہیے، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے تو 5 روپے 10 روپے۔ یہ آج مزاج ہے۔ موبائل 50,000 کا بھی نہیں کام چلے گا، 1 لاکھ کا موبائل چاہیے، 1.5 لاکھ کا موبائل چاہیے، جبکہ ضرورت اس سے کم میں بھی ہو سکتی ہے۔ 20-25 ہزار کے موبائل سے بھی وہی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لیکن اتنا مہنگا موبائل یہ صرف اس لیے کہ اپنی خواہش پوری ہو رہی۔ یہاں پر ہمیں یہ سوچ رکھنی ہے کہ اگر میں کم قیمت کا لے لوں تاکہ جو پیسہ بچے، جو قیمت، جو رقم بچے، یہ اللہ کے دین کے کام میں آ جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہی مزاج تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب اپنی بچی کی شادی کے لیے ان کو کافی ضرورت تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے مطالبہ کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے کہ مجھے ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں، اور وہ صاحب جیسے ہی آئے، شام کا وقت تھا، مغرب کے بعد آئے، چراغ جل رہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب وہ پہنچے تو وہ جو مانگنے کے لیے آئے تھے انہوں نے سنا، ان کے کانوں تک آواز پہنچی کہ حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے۔ ڈانٹنے کی آواز باہر سے انہوں نے سن لیا، لیکن کس سلسلے میں ڈانٹ رہے تھے غور سے سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے اس لیے کہ اس نے چراغ کی بتی کو تھوڑا سا اونچا کر دیا تھا۔ جب چراغ کی بتی اونچی ہو جائے تو اس میں تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی اپنے اس غلام کو اس لیے ڈانٹ رہے تھے کہ تو نے چراغ کی بتی اتنی بلند کر دی، تھوڑا سا کم رکھتا تو بھی روشنی آ جاتی، بلند کرنے کی وجہ سے اس میں جو تیل زیادہ خرچ ہو رہا ہے یہ تو فضول خرچی ہو رہی ہے۔ ڈانٹ رہے تھے۔ وہ جو مانگنے کے لیے آئے تھے جب انہوں نے سن لیا تو وہیں سے وہ واپس ہو گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اتنے بخیل ہیں، اتنے کنجوس ہیں کہ چراغ کی بتی، چراغ کی لو تیز ہو گئی ہے تو اس پر غلام کو ڈانٹ رہے ہیں، تو اب یہ میری کیا مدد کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دوسرے دن پتہ چلا کہ فلاں صاحب آئے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے آئے تھے لیکن وہ واپس رہ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چل کر کے گئے ان کے گھر پر، ان کے ہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ آئے اور واپس چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ تھوڑی دیر رکتے، میں آپ سے ملاقات کرتا اور آپ کی بات سنتا۔ انہوں نے کہا صاف طور پر میں آیا تھا اپنی ضرورت کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اس بنیاد پر کہ اس نے چراغ کی بتی کو تھوڑا سا اونچا کر دیا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ اس پر اسے ڈانٹ رہے ہیں تو اب پھر میرا مقصد تو شاید یہاں پورا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، مجھے تم نے ڈانٹتے ہوئے دیکھا غلام کو، لیکن کس لیے میں ڈانٹ رہا تھا کہ وہ کہیں وہ فضول خرچی ہو رہی ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ تیل کم چلے اور جو رقم بچے گی میں غریبوں کی مدد کے لیے دے سکتا ہوں، اللہ کے دین کی راہ میں دے سکتا ہوں۔ حضرات محترم، آج ضرورت ہے ایسے مزاج کی، ایسی فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے دین کے لیے آج سخت سے سخت ضرورت ہوتی ہے، فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے احباب سے کہتے ہیں ایک مدرسہ تعمیر کرنا ہے، ایک عظیم ادارہ قائم کرنا ہے، اور وہاں آپ کی تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے پڑے ہوئے بینک بیلنس، لیکن دینے کا دل نہیں ہوتا ہے۔ ہاں حضرت ٹھیک ہے، لکھ لیجئے ہماری طرف سے 1100 روپے، کروڑوں روپے بینک بیلنس ہے، حضرت لکھ لیجئے 1100 روپے، یہ مزاج۔ اور جہاں
شادی بیاہ کے موقع پر، بلکہ عالم یہ ہے صرف اور صرف اپنے بچوں کے برتھ ڈے میں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور انہیں دین کی راہ میں خرچ کرنے کا ذرہ بھی خیال نہیں آتا۔ آج تو مزاج یہ بن گیا ہے کہ صرف اور صرف برتھ ڈے منانے کے لیے لاکھوں روپے دے کر کے ہوٹل بک کیے جاتے ہیں اور وہاں فضول خرچی ہوتی ہے۔ 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ کا کیک کاٹ کر کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تو اپنے بچے اپنے بیٹے کے برتھ ڈے کے لیے 1 لاکھ کا کیک لائے تھے۔ اگر ان سے پلٹ کر کے پوچھا جائے ایک غریب گھر کے اندر ایک دانے کے لیے محتاج ہے، وہاں تمہارے لیے دینے کا کبھی خیال نہیں آیا؟ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچے کی خواہش ہے، بچے کی ماں کی خواہش ہے۔ آج اس مزاج نے ہماری قوم کو بزدل بنا دیا ہے اور دین سے دوری کا مزاج دے دیا ہے۔ دین سے دوری کا جو مزاج پیدا ہو رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اپنی ناجائز خواہشات کے لیے، جائز خواہشات کے لیے تو کر ہی رہے، ناجائز خواہشات کے لیے روپے خرچ کرنے میں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیا ضرورت ہے 10-10 لاکھ روپے کا ہال بک کر کے رسم منگنی منانے کی؟ یہ منگنی کی رسم کیا ہے؟ کہاں سے اس کی ایجاد ہے؟ کس نے اس کو شروع کیا ہے؟ شریعت میں اس کا کہاں تک لحاظ ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اور صرف منگنی یعنی ایک نسبت طے ہو رہی ہے، تو نسبت طے ہونے کے لیے گھر کے چند افراد گئے اور بات پکی کر کے آ گئے، میٹھا کر لی۔ اب اس کے لیے باضابطہ ہال بک ہو رہا ہے، ڈیکوریشن ہو رہا ہے، لاکھوں روپے کا کھانا کھایا جا رہا ہے، یہ سب موج مستی، یہ کیا چیز ہے؟ اور پھر جب کہتے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے آؤ تو وہاں بالکل ہی ذرا بر بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دیکھیں گے اور دیکھتے ہی رہتے ہیں اور موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، قبر کی مٹی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ آج سے اپنا مزاج بدلو، اپنے دنیاوی خواہشات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کی راہ کے لیے سوچو کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ دین کی خدمت کے لیے دیا ہے۔ اس نظریے اور اس سوچ کے ساتھ اگر آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیا تو کبھی آپ کو پیچھے پلٹ کر کے دیکھنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ محتاجی قریب نہیں آئے گی، ذلت و رسوائی قریب نہیں آئے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ گوشہ جس کو آپ نے سخاوت عثمانی کے نام سے بارہا تاریخ میں پڑھا سنا علماء سے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ سخاوت کیا تھی۔ وہ سخاوت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایک صاحب اس سلسلے میں ہمیں آج بھی یاد آتے ہیں کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو پیدل چل کر کے آئے، تو ان سے ہم نے کہا کہ ٹیکسی سے بھی آ سکتے تھے آپ، تو کہے کہ نہیں، ٹیکسی سے آنے میں پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے اور یہی بچ جائے تو میں مدرسے کے لیے دے سکتا ہوں۔ ایسے بھی اللہ والے آج موجود ہیں جو اپنے ضروریات، اپنے اخراجات کو کم کر کے اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، یہی مزاج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کا تھا اور خاص طور پر خلفائے راشدین اسی مزاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں بڑی قربانیاں دیتے رہے۔ آج ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں اسلام ملا، اللہ کا دین ملا، جس دین پر ہم عمل کر کے، جس دین پر چل کر کے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہوں گے، جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے ان خلفائے راشدین نے بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں۔ ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور انہی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جتنے بھی اجتماعات، بالخصوص ہفتہ واری اجتماع میں آپ کو جو دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ تھوڑی سی زحمت اٹھا کر کے آ بھی جاتے ہیں، لیکن آنے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت یہ ہو کہ جو ہم سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آتے ہی یعنی جب آپ گھر سے نکلیں اسی وقت نیت کر لیں، انشاءاللہ ہر قدم پر آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، کیونکہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر کے آپ آئیں گے
تو راستہ بھر آپ کو نیکیوں کا ثواب اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام گناہوں برائیوں سے خرافات فواحشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آخری سانس تک ہمیں ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔